الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ کبھی مخاطب کو یعنی ان دونوں کے جاننے والے کو، کوئی فائدے خبر کو بھی جانتا ہے اور لازم فائدے خبر کو جاننے والے کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے۔ فیلقیٰ الیہ الخبر، تو اس کی طرف خبر ایسے پیش کی جاتی ہے اگرچہ وہ دونوں فائدوں کو جاننے والا ہوا ہو۔ کیوں؟ لعدم جری علی موجب العلم، کیونکہ اس کے علم کے تقاضوں کے مطابق اس کے عمل نہ کرنے کی طرح سے، اس لیے کہ جو شخص اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اور جاہل کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تارک صلاۃ سے عالم جو ہو اور تارک صلاۃ ہو، اس سے کہا جائے الصلاۃ واجبۃ، تو یہاں پر کیا کہا جائے؟ واجبۃ کہا جائے۔ اب یہاں پر آگے جو ہے بیان کر رہے ہیں ایک چیز، وَتَنزِيلُ الْعَالِمُ بِالشَّيْءِ مَنزِلَةَ الْجَاهِلِ بھی، اور کسی شے کے عالم بالشیء یعنی کسی شے کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا، لِاعْتِبَارٍ خطابیہ، خطابی اعتبار کے اعتبار سے، کثیر فی الکلام، یعنی چاہے وہ کتاب کے اعتبار سے ہو یا غیبت کے ذریعے سے لائیں، تو کتابی اعتبار سے جو ہے کثیر ہے، قرآن پاک میں کثیر واقع ہے۔ اس میں سے ایک مثال یہاں پر پیش کر رہا ہے کہ تنزیل الشیء عالم بالشیء، کسی شے کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا، یہ قرآن پاک میں بھی کثیر واقع ہے کلام میں، جیسے کہ اس کی مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودوں کو معلوم ہے لمن اشتراؤ، کہ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ جادو کی کتابیں خرید لی تھیں، کوئی اختیار کر لیا تھا کس پر؟ اللہ کی کتاب پر۔ یہود کو معلوم ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا، خریدا، مالہو، یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایسا کرے گا مالہو فی الآخرۃ من الثواب، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی ثواب کا حصہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اس چیز کو خریدا۔ اب پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ آیا، تو اب یہاں پر دیکھیں شروع کلام میں جو ہے، صدرے میں کلام میں وَلَقَدْ عَلِمُوا میں کیا فرمایا؟ ان کو علم ہے، شروع کلام میں علم کو ثابت کیا ان کے لیے، اور لیکن جب انہوں نے اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا تو انہیں اتار لیا گیا جاہلوں کے مرتبے میں، اور کہا گیا ان کے لیے علم جو اولاً ثابت تھا وہ جو تھا اسی کی نفی کر دی گئی اور کہہ دیا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو کسی شے کے عالم کو اس کے عمل کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنے کے درجے میں جاہل کے درجے میں اتار لینا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کی مثالوں میں تو کبھی جو ہے اگر دیکھیں تو اس طرح کی کئی مثالیں نکل سکتی ہیں الگ الگ بھی طور پر، فائدے خبر کے جاننے والے کو، کبھی لازم فائدے خبر کے جاننے والے کو، اور کبھی ان دونوں کے جاننے والے کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے۔ لازم فائدے خبر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اسے، اس کی بھی مثالیں جو ہیں آپ کو یوں ملیں گی کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے، زید نے جیسے حامد کو مارا ہے، زید نے حامد کو مارا، اور حامد اور خالد جو ہے وہ خالد کو معلوم ہے کہ زید نے حامد کو مارا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ خالد جو ہے کسی اس کے سامنے لا کر کے پیش کر رہا ہے ضربتا زیدن، زید نے مارا ہے، زید نے خالد کو مارا اور جو ہے حامد کو مارا، اور خالد کو معلوم بھی ہے، پھر بھی خالد جو ہے وہ جان کر کے یہ سمجھ بھی رہا ہے، پھر بھی اسے کہہ رہا ضربتا زیدن، کیا تجھے زید نے مارا ہے؟
تو یہ چیز ہے کہ جاننے والے کو بھی جاہل کے درجے میں اتارتے ہوئے پھر بھی اس سے سرگوشی کی جائے اور اس سے یہ خطاب کیا جائے ضربتا زیدن، کیا تو یہ زید نے مارا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ساری صورتیں یعنی کسی شے کے جاننے والے کو اور لازم فائدے خبر کو جاننے والے کو بھی جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. دونوں چیزیں جاننا ہے پھر بھی وہ ایسا اس کے سامنے اظہار کر رہا ہے اس چیز کا گویا کہ وہ اس سے انجان ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال کی گئی، کسی شے کے عالم بالوجود کو، کسی شے کے جاننے والے کو جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. پھر اور زیادہ ترقی کرتے ہوئے یہاں بیان کرتے ہیں کسی شے کے نفس وجود کو بھی عدم وجود کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. نفس وجود کو، کوئی شے کا وجود ہے اگرچہ وہ علم سے تعلق رکھتی ہو یا نہیں، جیسے کہ پھینکنا یہ علم تھوڑی ہے کوئی، لیکن پھینکنا یہ ایک چیز تھی. رمیتا یعنی یا رسول اللہ آپ نے جو پھینکا، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ وہ اللہ نے پھینکا. اب دیکھیے یہاں پر حضور کا جو ثبوت تھا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم شے کے درجے میں اتار لیا گیا. اور یعنی آپ نے جو ان کی طرف کنکریاں پھینکی یا رسول اللہ، وہ آپ نہیں پھینکی بلکہ در حقیقت اللہ نے پھینکی ہیں. تو اسی تو یہاں پر دیکھیں کہ وجود تھا ایک چیز کا، اس کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ یہ سب جو تھا لازمی فائدہ خبر کی مثال. ہاں، اور فائدہ خبر کی مثال کیا ہوگی؟ وہ مثال جسے ہم جاہل کے منزل میں اتارتے. یہاں پر یہ کیا کہ ان دونوں کے جاننے والے کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر مثال دونوں کی مثال پیش کر دی گئی، مثال کر کے کہ عالم جو ہے وہ تارک صلاۃ ہیں. ایک تو وہ کیا اس کو خبر تو پیش نہیں کر رہا ہے، نہ حکم پہنچا رہے ہیں اور نہ لازم فائدہ خبر ہے، وہ اس کو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا. اور جاہل کو جیسے کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ حکم کا بھی فائدہ دیتا ہے، لازم فائدہ خبر کا بھی دیتا ہے. تو یہاں پر عالم بالشیء تھا، جاننے والا تھا دونوں چیزوں کو، لیکن اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ وہ جاہل کے درجے میں ہو گیا. جاہل کو دونوں طرح سے خطاب پیش کرتے ہیں، یعنی کسی حکم کا فائدہ پہنچانا ہو، گویا کہ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے، یا یہ بھی فائدہ پہنچا اگر اسے معلوم ہے تو یہ میں بھی جانتا ہوں اس کو، تو دونوں فائدے ہو جائیں گے. بل تنزیل وجود شے، بلکہ کسی شے کے وجود کو اتارنا، منزلت آدمی عدم کے درجے میں اتارنا، یہ کثیر ہے. انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما رمیتا اذ رمیتا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ متن دیکھیں کہ ینزل العالم بما، ان دونوں کے جاننے والے کو اپنے علم کے تقاضے متعامل نہ کرنے کی وجہ سے جاہل کے مرتبے میں اتار لیا، جاہل کے درجے میں آ گیا. تو اب انسان جب خالی الذہن ہے تو اب کیسے کلام پیش کریں اسے؟ کہہ رہے ہیں فَيَنْبَغِي إِذَا كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبْرِ إِفَادَةَ الْمُخَاطَب، کہ مناسب یہ ہے کہ جب مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ دینا ہو تو ینبغی، تو اس کے لیے مناسب یہ ہوا کہ اذا کان قصد المخبری، جب مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ دینا مقصود ہو، فینبغی، تو مناسب یہ ہے کہ ان یقتصر من الترکیب علی قدر الحاجت، کہ ضرورت کی مقدار ترکیب کلام پر اکتفا کرے. کیا ہو؟ ضرورت کی مقدار پر ترکیب کلام پر وہ کیا کرے؟ اختصار کرے. حذرا لغو سے بچتے ہوئے. مان لیجئے ضرورت ہے صرف خالی بالکل تاکید سے کلام پیش کیا جائے، تاکید سے خالی کر کے، لہٰذا تاکید کے ساتھ پیش کریں گے تو یہ بھی لغو ہوگا. کم کر کے پیش کریں گے، ایجاز کر کے، یہ بھی لغو ہوگا. نہ زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے، جتنے کی ضرورت ہے اتنا کریں. کیونکہ انسان جب خالی ذہن ہے تو اسے چاہیے صرف ایک کوئی چیز مل جائے، معلومات ہو جائے، تو اتنا وہ کلام پیش کریں. ضرورت سے مقدار یعنی ضرورت کی مقدار تراکیب پر اکتفا کرے، لغو سے بچتے ہوئے. فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، تو اب اگر مخاطب جو ہے وہ کیا ہو؟ حکم کے اعتبار سے خالی الذہن ہے، حکم کے اعتبار سے خالی الذہن ہے، یا اور وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، اور اس میں تردد کے اعتبار سے بھی خالی الذہن ہے. نہ تو اسے حکم کے بارے میں پتہ ہے اور نہ اس میں متردد ہے وہ، تو ایسی صورت میں لا یکون عالماً، یعنی نہ تو وہ وقوع نسبت کا عالم ہے نہ لا وقوع نسبت کا عالم ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، اور نہ یہ اس میں متردد ہے.
کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. تو یا تو اسے وقوع نسبت کا بھی کیا ہے حکم کا خالی الذہن ہے لا یکون عالم بوقوع نسبتی، نہ تو وہ وقوع نسبت کا عالم ہے یعنی زید کے کھڑے ہونے کا اسے علم ہے، یا زید کے نہ کھڑے ہونے کا علم ہے لا وقوع کا نسبت، نہ ولا مترددن فی، اور نہ اس میں متردد ہے کہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. کیا اس میں نہ اس میں متردد ہے کہ ان النسبۃ هل هي واقعۃ ام لا، کہ نہ تو اس میں وہ متردد ہے کہ یہ نسبت کیا ہے یہ واقع ہے یا واقع نہیں ہے. تو کیا کرے جائیں استغنی عن مؤکدات الحکم، تو ایسی صورت میں بے نیازی اختیار کی جائے حکم کو مؤکدت کرنے سے، حکم کو مؤکد کرنے سے، حکم کو تاکیدوں سے لا کر کے بے نیاز کر دیا جائے، حکم کو تاکیدوں کے ساتھ نہ لا کر کے بے نیاز کر دیا جائے، یعنی تاکیدوں سے خالی کر دیا جائے حکم کو. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں انہوں نے کہا تھا کہ نہ تو حکم خالی الذہن ہو حکم کے تعلق سے، اور اس میں تردد سے بھی جو خالی الذہن ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کلام کو پیش کیا جائے کہ تاکیدوں سے خالی کر کے. اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مخاطب کا ذہن جب حکم سے خالی ہو، مخاطب کا ذہن جب حکم سے خالی ہو تو تردد سے بھی خالی ہوگا. جب تردد سے بھی خالی ہوگا تو کیونکہ حکم سے خالی ہونا یہ مستلزم ہے تردد سے خالی ہونے کو، لہذا مصنف کے لیے ضروری تھا صرف اتنا ہی کہہ دیتے خالی الذہن عن الحکم، ذہن کا حکم سے خالی ہونا تو تردد کو الگ سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو مصنف اسی پر بیان کریں گے کہ بھائی آپ کا جو کہنا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم سے خالی ہوگا جو تردد سے بھی خالی ہوگا، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. یہ تو بات اس وقت درست ہوتی جب ان دونوں کے درمیان تلازم ہوتا. کیا ہوتا؟ ان دونوں کے درمیان تلازم ہوتا کہ ہم نے چلے حکم سے خالی ہوگا تو تردد سے بھی خالی ہوگا. یہ ہوتا جب ان دونوں کے درمیان تلازم ہوتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکم سے خالی ہونا اور تردد سے خالی ہونا یہ دونوں کے درمیان منافات ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیا ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیوں کہ حکم سے خالی ہونا، حکم کہتے ہیں کسی چیز کے وقوع نسبت اور اذعان، کسی چیز کا اذعان ہونا، کسی چیز کا یقین ہونا، اور تردد کیسے ہیں کسی چیز کا یقین نہ ہونا. تو اذعان اور عدم اذعان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ ایک جگہ جو ہے اذعان پایا جائے اور ایک جگہ تردد، الگ الگ چیزیں ہیں نا. جہاں اذعان ہوگا وہاں تردد نہیں ہوگا، جہاں تردد ہوگا وہاں اذعان نہیں ہوگا. سمجھ آیا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وہ بہذا تبین فساد، اسی سے ظاہر ہو گیا اس چیز کا فساد جو لوگ کہا گیا ہے کہ ان الخلو عن الحکم، کہ حکم سے خالی ہونا یستلزم الخلو عن التردد فی، کہ یہ کیا ہے مستلزم ہے تردد سے خالی ہونے کو بھی. فلا حاجت الی ذکری، تو اس کے ذکر کی حاجت نہیں تھی. تو یہ مصنف کیا فرماتے ہیں بل التحقیق، بلکہ تحقیق ہے کہ ان الحکم والتردد فی متنافیان، کہ حکم اور تردد اس کے درمیان کیا ہے تنافی ہے. انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ منافات کیسے ہے، لیکن منافات کیسے ہے کہ منافات یہ ہے کہ حکم کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت سے کی جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ یعنی اس کو علم ہے، اگر علم ہے تو جس کو تصدیق کہتے ہیں اور اذعان کہا جاتا ہے. پس حکم کی جو ہے مراد، حکم سے مراد کیا ہوگا اذعان اور تصدیق ہوا، اور اذعان اور تردد دونوں الگ الگ چیزیں. صحیح ہے نہیں؟ اور ان کے درمیان کیا ہے منافات ہیں، کیونکہ اذعان کی صورت میں کیا ہوگا تردد نہیں ہوتا، اور تردد کی صورت میں اذعان نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ جب حکم سے خالی ہوا تو تردد سے بھی خالی ہوا، یہ لازم تھوڑی ہے. اس لیے ہیں تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی. بلکہ تحقیق یہ کہ حکم اور تردد دونوں متنافی ہیں. اب کیا کرے جب اختصار کرے ترکیب میں ضرورت کی مقدار پر استغنیہ، تو کیا کرے بے نیازی اختیار کی جائے ان لفظ المبنی للمفعول، یعنی یہاں معروف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ متکلم کیا کرے اکتفا کرے، بے نیازی اختیار کرے کس سے ان مؤکدات الحکم، حکم کو مؤکد کرنے سے، حکم کو تاکیدوں سے بے نیاز کر دے. کیا مر دے؟ بے نیاز کر دے، مؤکد کرنے سے خالی کر دے. تو لفظ المبنی یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ لفظ کیا ہے مبنی للمفعول، یعنی فعل مجہول ہے.
یعنی خالی کر لیا جائے، بے نیاز کر لیا جائے، کس سے؟ حکم کی تاکیدوں سے۔ اب کیا ہے، یہ بتانے کے لیے لایا کہ یہ فعل جو ہے ماضی معروف نہیں ہے، مجہول کا لفظ ہے۔ دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر دیا ہے کہ استغنا المتکلم، یہ یہاں پر نکالیں گے، لیکن یہاں جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، اس لیے انہوں نے یہاں بیان کرنے کے لیے ان لفظ مبنی مفعول، چاہے شارح کی جو ہے متن کی جو تشریح کر رہے ہیں تو اس لیے ساری چیزیں بیان کریں گے۔ ان مؤکدات الحکمی، حکم کی تاکیدوں سے کیوں کرے؟ لتمکن الحکم فی الذہن، تاکہ ذہن جو ہے حکم جو ہے ذہن میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ کیونکہ ایک انسان خالی ذہن ہے تو اس کو سادہ کلام چاہیے، اسے زیادہ لمبا اور لچھے دار اور جو ہے وہ کلام نہیں چاہیے۔ وہ جائیں گے تو پھر وہ بھی اس کے ذہن سے مٹ جائے گا، ارے کیا بیان کیا تھا پتہ نہیں چلا۔ تو اس لیے جو ہے اس کے لیے خالی ذہن کے لیے چاہیے بالکل سادہ کلام، تاکہ ذہن اس کے ذہن، تاکہ حکم اس کے ذہن میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ حیث وجدہ خالیا، جب اس کو وہ کیا پائے گا؟ تاکید سے خالی پائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور مخاطب اگر اس میں متردد ہے، کس کے اندر؟ حکم کے اندر، پتہ نہیں ہوا ہے کہ ہوا نہیں، زید آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، طالباً لہو، اور کیا اس کا وہ طلبگار ہے، بِأَنْ حَضَرَ فِي ذَهْنِهِ، اس طور پر کہ اس کے ذہن میں جو ہے حکم کے دونوں طرف تو موجود ہیں، محکوم بھی ہے اور محکوم علیہ بھی ہے، لیکن نسبت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ نسبت نہیں ہو رہی ہے، نسبت کا اذعان نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس طور پر کہ اس کے ذہن میں دونوں طلب حاضر ہیں حکم کے، وَتَحَيَّرَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا، اور تحیر اس میں ہے کہ نسبت ان دونوں کے درمیان، حکم ان دونوں کے درمیان وقوع نسبت کا ہے یا لا وقوع نسبت کا۔ تو کہہ رہے ہیں حسن التوکید، تو کیا ہے؟ تاکید کو لانا کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ تقویۃ الحکم بمؤکد، یعنی اس کا مؤکد کرنا حکم کو تاکید کے ذریعے یہ بہتر ہے۔ لیزیل ذالک المؤکد ترددہ، تاکہ یہ جو ہے حکم جا کے یہ تاکید جو ہے اس کے تردد کو کیا کر دے؟ زائل کر دے۔ ویتمکن الحکم، اور حکم کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائیں۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ تاکید سے لانا کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں فرما رہے ہیں لاکن المذکور فی دلائل الاعجاز، لیکن دلائل الاعجاز میں کیا چیز ذکر کی ہے؟ انہ انما یحسن التاکید اذا کان للمخاطب ظن فی حکم خلافی کا۔ یہاں پر یعنی دلائل الاعجاز میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ تاکید لانا، تاکید سے لانا یہ مستحسن اس وقت ہے جب کہ مخاطب کو تمہارے حکم کے خلاف میں گمان۔ یہ کیا ہے؟ جب کہ مخاطب کو تمہارے حکم کے خلاف میں گمان ہو۔ یہاں پر ایک انہوں نے وہاں ان کی ذکر کی، حالانکہ اس کے اندر قدر اختلاف ہے کہ مخبر کے حکم کے خلاف کا ظن ہو۔ مثلا متکلم کے لیے، متکلم زید کے لیے قیام کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور مخاطب کو عدم ثبوت قیام کا ظن ہے، صحیح ہے؟ یا متکلم زید سے قیام کی نفی کرنا چاہتا ہے اور مخاطب کو کیا ہو رہا ہے؟ ثبوت قیام کا ظن ہونا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کلام کو مؤکد کرنا کیا ہوگا؟ مستحسن ہوگا۔ بہرحال ان کا جو ہے وہ الگ الگ تقاضا کرتا ہے ان کا، لیکن جو ہے ان کا دلائل اعجاز میں کیا کی ذکر کیا انہوں نے؟ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جب حکم کو مخاطب کو تمہارے حکم کے خلاف کا گمان ہو تو تاکید کیا کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا، تو پہلے تک خالی الذہن ہو تو کیا کیا جائے؟ بغیر تاکہ، اور اگر متردد ہو حسن توکید ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا لِلْحُكْمِ، اور اگر مخاطب حکم کا انکار کرنے والا ہو وجب توکید و توکید الحکم، تو حکم کو مؤکد کرنا کیا ہے؟ واجب ہو جگہ۔ کیسے؟ بحسب الانکار، انکار کے اعتبار سے، بے قدر قوتاً و ضعفاً، یعنی مقدار کے اعتبار سے، انکار کی مقدار کے اعتبار سے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ اگر قوت زیادہ ہے انکار میں تو زیادہ تاکید لانا، اور اگر کم ہے تو کم تاکید لانا۔ یعنی یجب زیادت التاکید، یعنی تاکید کو زیادہ کرنا ضروری ہوگا بحسب ازدیاد الانکار، انکار کی زیادتی کے اعتبار سے، ازالۃ لہو، تاکہ انکار کو کیا کر دیا جائے؟ زائل کر دیا جائے۔ کقول اللہ تعالی، کما قال اللہ تعالی حکایت عن رسول عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت بیان فرمائی
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصدوں کی جب یہ شہر انطاکیہ کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر کے لوگوں کو بلایا، دعوت دی، کہا کہ آؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، حین ارسلہم الی انطاکیہ، اس طور پر کہ جب انہیں انطاکیہ شہر کی طرف بھیجا تو کیا کیا گیا، جب انہوں نے تبلیغ بیان کی تو ان کو کیا کہا گیا، کذبوا فی المرۃ الاولی، کیا کر دیا گیا انہیں، جب پہلی مرتبہ میں یہ جھٹلائے گئے تو انہوں نے کیا کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف کیا کرے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا لائیں، مؤکدن بإنا واسمیۃ الجملہ، کایا کے ذریعے انا کے ذریعے مؤکد کیا گیا اور جملہ اسمیہ کے ذریعے کیا گیا، اور پھر فی المرۃ الثانیہ، اور جب دوسری مرتبہ ہم جھٹلائے گئے تو انہوں نے کیا کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں کیا لیا ہے، مؤکدتاً بالقسم، کیا لیا ہے، قسم کے ذریعے مؤکد کیا گیا، وَإِنَّا وَلَام وَالْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، انا اور لام اور جملہ اسمیہ کے ذریعے۔ اچھا یہ قسم کیا ہے، یہاں ربنا یعلم، اس کو ہم کہیں گے، یہاں قسم مانیں گے اس کو، یعنی ربنا یعنی نقسم بعلم ربنا ای بربنا العلیم، یہاں اس کو مانیں گے، یہ ہوا ایک قسم، یعنی نعلم نقسم بربنا العلیم یا نقسم بعلم ربنا، ہم اپنے رب کے علم کی قسم کھاتے ہیں، ان الیکم لمرسلون۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا مؤکد کیا گیا، قسم کے ذریعے، انا اور لام کے ذریعے اور جملہ اسمیہ کے ذریعے، کیوں، لمبالغۃ المخاطبین فی الانکار، کیونکہ مخاطبین کے انکار میں مبالغہ کی وجہ سے، اب ان کا مبالغہ ہو گیا تھا انکار میں، کیسے، حیث قالوا، انہوں نے اب کیا کہا تھا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر تم ہماری طرح ایک بشر، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کر رہا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ اب یہاں انہوں نے کیا کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو یہاں ان کا انکار جیسے بڑھا ویسے انہوں نے کیا کر دی، تاکید کو۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، وقولوا اذ کذبوا، یہاں تو دو لوگ گئے تھے، یہ کذبوا جمع کا صیغہ کیوں لائے گئے، کذبوا پہلے دو کون کون گئے تھے، تسنیہ کا صیغہ لانا چاہیے تھا، کیونکہ جو جھٹلائے گئے تھے نا وہ لوگ، وہ صرف دو لوگ تھے، بولش تھے اور یحییٰ تھے، کیا تھے، بولش اور یحییٰ تھے، اور تیسرے جو تھے وہ بعد میں آ کر کے شمون تھے، جنہوں نے تاکید ان کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ ہاں کیا بھیجے گئے ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور تم ایمان لے آؤ۔ تو دو لوگ جھٹلائے گئے تھے، تو کچھ ذبح کا آنا چاہیے تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعویل یہ کی جائے گی، وقولوا اذ کذبوا، اور مصنف کا قول کذبوا جمع کا صیغہ لانا یہ مبنی اس بات پر کہ الا ان تکذیب الاثنین، کہ دو لوگوں کے جھٹلانا تکذیب الثلاثہ، تین کو ہی جھٹلانا ہے، کیوں جھٹلانا ہے، کیونکہ لیکن جو تیسرا لے کر آیا ہے وہ وہی ہے جو دو لے کر آئے تھے، کیا ہے، تیسرا بھی وہی لے کر آیا ہے جو دو لے کر آئے تھے، لہذا دو کا جھٹلانا، ہاں فتکذیب، تو ان میں سے ہر ایک کا جھٹلانا گویا کہ کل کا جھٹلانا ہے، اس لیے کیا کر دیا گیا کذبوا کا، ورنہ تو وَإِلَّا فَالْمُكَذَّبُ أَوَّلًا اثنان، ورنہ تو مکذب جھٹلائے گئے تھے اولاً تو وہ دو ہی تھے، پھر اس کے بعد جو آئے تھے وہ تیسرے شمون آئے تھے جنہوں نے ان کو اور طاقت دی تھی، تو اس لیے کہیں گے کذبوا صیغہ لایا گیا کہ دو کا جھٹلانا، در حقیقت تیسرے کا جھٹلانا، کیوں تیسرے کا بھی وہی لایا تھا ما جاء به الاثنان، جو کیا لائے تھے دوسرے۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ، پہلی والی قسم کا نام رکھا جاتا ہے ابتدائی، اور دوسری والی کا نام طلبی، اور تیسری کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ چلیں اتنا ہو گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔